بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے کاموں میں ہمیں ہدایات دی ہے، اسی طرح پاخانہ، پیشاب اور استنجا کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ عمل مناسب ہے اور یہ عمل نامناسب ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے تمسخر یعنی مذاق کے طور پر ان سے کہا کہ تمہارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہے، یہاں تک کہ پاخانہ پھرنے کا طریقہ بھی۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ہاں بے شک انہوں نے ہم کو سب کچھ ہی سکھایا ہے اور استنجے کے متعلق بھی ضروری ہدایات دی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا کہ پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم استنجا کرتے وقت اونٹ، گھوڑے، بیل وغیرہ کسی چوپائے کے فضلے یا ہڈی سے استنجا کریں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قضاء حاجت کے 4 بڑے آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا یہ منع ہے، یہ قبلے کے احترام کی وجہ سے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دائیں ہاتھ میں ایک خاص فضیلت اور برکت بخشی ہے جسے ہم کھانے پینے اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا ادب ہمیں یہ سکھایا کہ صفائی کے لیے کم از کم 3 پتھر یا ڈیلے استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ 3 سے کم پتھروں میں اچھی طرح صفائی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کو ضرورت ہو وہ 3 سے زیادہ پتھر وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، اور آج کل تو ٹیشو پیپر وغیرہ موجود ہے، وہ بھی صفائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ادب ہمیں یہ سکھایا کہ کسی جانور کی ہڈی یا کسی جانور کے خشک فضلے یعنی گوبر وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ آگے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ کو قضاء حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تو اتنی دور اور ایسی جگہ تشریف لے جاتے کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑ سکتی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو آپ ایک دیوار کے نیچے نرم اور نشیبی زمین کی طرف آئے اور وہاں پیشاب سے فارغ ہوئے، تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے لیے ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھنا چاہیے جہاں پر پردہ بھی ہو اور اپنے اوپر چینٹے پڑنے کا خطرہ بھی نہ ہو اور رخ بھی غلط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اس کے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے امت کو پیشاب پاخانے تک کے آداب سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پہلے پیشاب کرے پھر اس میں غسل یا وضو کرے، اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔